वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, भारतीय तैयारों के तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ और आला सिविल अस्करी क़यादत भी हमरा। पुलवामा की तरह तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अंगेज करके ये तासुर दिया गया कि हम बैड बॉयज़ हैं और हमने ये गलत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस दफ़ा इंडिया का नैरेटिव जो है नहीं बिका और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक गलत बयानी नहीं, कई आगे जाके गलत बयानियाँ की इन्होंने। पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर कराने का नहीं कहा। अमेरिका ने बताया भारत जंग बंदी के लिए तैयार है। यूएन चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल किया, किसी की बरतरी तस्लीम नहीं, बराबरी पर बात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब, बोले भारतीय जारहियत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राफेल और दीगर लड़ाका तैयारों की तबाही पर भारत को आलमी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा। दोस्त मुल्कों के सरबराहान को बताया कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर दिफ़ा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतल्लिक बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान किसी धमकी से मरऊब नहीं होगा। भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ और गुज़िश्ता बरस भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद कैलिफोर्नियम बरामद हुआ, जबकि 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारहियत को रोकने के लिए काफ़ी है। गैर ज़िम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। हुकूमत का मार्का हक में तारीखी फतह पर 16 मई को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। परचम कुशाई की तकरीबात विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक्किद की जाएगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची में यौम तशक्कुर और यौम फतह की शानदार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, रेंजर्स और पुलिस के आला हुक्काम शरीक, मारूफ सनतकार अकील करीम, ANP सिंध के सदर शाही सैयद, शोहदा, अफवाज पाकिस्तान के अहल खाना और हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। तकरीब में पाक अफवाज के शोहदा और गाज़ियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर ने मार्का हक के और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भारतीय बयानिए का मुंह तोड़ जवाब देने वाली शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सीनियर क़यादत के वीडियो बयान भी चलाए गए। अफवाज को, एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिस यकजहती का आप लोग ने मुजाहरा किया है इन दिनों जब हम पे दुश्मन गालिब होने की कोशिश कर रहा था। ये काबिल तहसीन है। जिस अंदाज से उन्होंने भारत के ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। यौम फतह की तकरीब में मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। साहिर अली बग्गा ने कौमी नगमों पर शिरकत। फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह कौमी परचम थामे स्टेज पर आ गए। साहिर अली बग्गा के साथ कौमी नगमे गाए। हमारी बहादुर
مسلح افواج جنہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا پاکستان کی دفاع کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اور پوری دنیا کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی پیکے کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن وہ تحقیقات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ اپنی ذلت اور رسوائی میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے ذلیل ہونا ہے، میں نے دنیا کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنتاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ان شاہینوں کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ بھارت ایشین ٹائیگر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاک فضائیہ، نیوی اور بری فوج کے تمام فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی، جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا۔ شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گھرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح کی ریلیاں۔ کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک آئندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کی طلباء کی سب سے لالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڈ آئے، جوانوں پر گل پاشی کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر کے بعد UAE پہنچ گئے۔ دوحہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو چکا ہے، میری ترجیح تنازعات کا خاتمہ ہے۔ دونوں ممالک کو کہا کہ جنگ کی بجائے تجارت کریں۔ پاکستان خوش ہے۔ ٹرمپ نے ایپل کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارت سب سے زیادہ ٹیرف والے ممالک میں سے ایک ہے، وہاں سرمایہ کاری مہنگی پڑے گی۔ اب ایپل کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر صدر الہام علیوف نے جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔
آپریشن ہم نے کیا, جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص, جس طرح پوری قوم نے افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی, یہ نظریات کی جنگ تھی, یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا. الحمدللہ. آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا. اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا اللہ کی مدد کبھی بدنیتوں پر نہیں آتی. چیئرمین پی ٹی آئی نے بانی اور حکومت کے درمیان ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا. بولے بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے, مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے. بانی سے کیا بات ہوئی وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. بانی نے اپنے بچوں یا پارٹی کو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے ڈیل کی کوشش کرو. پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے. گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کو اورنگزیب نام کی تلاش نے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کا ٹاپ پوائنٹ حاصل کیا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا نیوز بریفنگ کے دوران دلچسپ انداز اور مزاح سے بھرپور انداز صارفین کو خوب پسند آیا. پیش دربار سلطان باہو پر رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے J-10C کا انسانی ماڈل بنایا گیا. شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے. چین, ترکیہ اور آذربائیجان سے بھی اظہار تشکر. مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا دشمن مودی کو واضح پیغام ہے کہ ہم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں. نجم سیٹھی کا انٹرویو کرنے پر معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کے خلاف مقدمہ درج. دلی میں مقدمہ بھارتی وکیل گوتم سبھروال کی شکایت پر درج کیا گیا. بھارتی وکیل کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی نے بھارتی صحافی کو انٹرویو دینے سے پہلے ISI کے جنرل ہیڈ کوارٹر سے بریفنگ لی ہوگی. بھارتی وکیل نے کرن تھاپر کی جانب سے پوچھے گئے متعدد سوالات پر بھی اعتراض کیا. £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب. عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی.